سورہ ہود ختم ہو یوسف شروع ہوا ہے. بہت سی باتیں ہیں, 2-3 بات کرنا ہے. ایک تو یہ کہ 12ویں بارے میں فرمان اللہ کا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر کوئی بھی ایسا جاندار نہیں ہے, دابہ وہ تو چلنے والا سب آگے اس میں, انسان نہیں ہے, پورے آگے جتنے زمین پر چلتے ہیں. دابہ مانے زمین چلنے والا, جتنے زمین پر مخلوق چلتی ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جاندار جس کا کھانا پینا اور روزی اللہ کے ذمے نہ ہو. ہر مخلوق کی جتنے زمین پر جانور ہیں, کیڑے مکوڑے پتنگے پرندے چرندے, سب کی روزی اللہ اپنے ذمہ لے لیا ہے. الا علی اللہ رزقها, اپنے ذمہ لیا ہے. پر ہم بھی فکر کا کیوں ہے, ایمان کمزور ہے. ہماری جو فکر ہے تقدیر کا کھائے بغیر مرتے نہیں, فکر ہے, ایمان کمزور ہے. چنانچہ حدیث میں آیا ہے, سرکار فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک ہرگز نہیں مرتا جب تک کہ اپنا لکھا ہوا رزق پورا نہیں کر لیتا. جتنا رزق دنیا میں اللہ لکھا ہے انسان کے لیے اتنا کھائے بغیر نہیں مرتا. انہیں کچھ بھی کر لو جتنا ہے اتنا ہی ملتا اس کو. آگے فرماتے سرکار خبردار ہو جاؤ, رزق کی طرف میں حد سے آگے مت بڑھ جاؤ. کتنا بھی کرو کامیابی. دیکھو نظام عثمان علی خان دنیا دولت باندھی ہے, نوکرا لوٹے, انگریز لوٹے, آج تک لوٹ رہے لوگ. کروڑوں کے ہیرے جواہرات جوڑیا, وہ بیچارے عثمان علی خان معمولی کھانے میں گزارے. بادشاہ وقت دولت ان کی کافی نہ لوٹے, انگریزہ لوٹے, آج تک لوگ چوری کر رہے ہیں. تو ہمارا ایمان کوشش ضرور کرنا ہے, انبیاء بھی کوشش کیے ہیں, مگر یقین رکھنا کہ جتنا لکھا ہوا ہے کھائے بغیر مرتے نہیں. بولو تو اللہ پر ہونا ہے. فرمایا کہ جینا مرنا کہاں ٹھہرنا ہے کہاں مرنا ہے, کلن فی کتاب مبین, سب لکھا ہوا ہے. کتنی عمر ہوں گی کتنا کھائے گا سب اللہ کے ذمہ بھی ہے, اور کب مر کے کب جب جائے گا قبر میں وہ بھی لکھا ہوا اللہ کے پاس. ایک خاص بات جو آئی ہے یہاں پر کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نئی شریعت کے ساتھ سب سے پہلے پیغمبر جو زمین پر بھیجے گئے وہ نوح علیہ السلام. ابراہیم ہو سب بہت بات کہیں, سب سے پہلے حضرت آدم آئے وہ نوح علیہ السلام. تو آگے آیا ہے سورہ نوح میں کہ 950 سال تبلیغ کی. آدم علیہ السلام 21 سال کے بعد لوگ دھیرے دھیرے شرم میں آ بتوں کی بجا ہو کی ہے. یغوث اور جو نصر یہ بتاں تھے, وہ نیک لوگ تھے, عبادت کرتے تھے, ان کی پوجا بت بنا کے پوجا شروع کرے. نوح علیہ السلام منع کیے کہ یہ خدا نہیں ہے, پوجا مت کرو. تو 950 سال دعوت دینے کے بعد بھی ایک روایت میں ہے کہ 88 ایمان لائے, اور ایک روایت میں 72 ایمان لائے. عجیب کامات ہے کہ آپ حضرت نوح پر ایمان لائے 72, جنگ احد میں شہید ہونے والے 72, کربلا میں شہید ہونے والے 72. عجیب کا مالک گنتی دیکھیے آپ. نوح پر ایمان لانے والے 72, جنگ احد میں شہید ہونے والے صحابہ 72, کربلا میں شہید ہونے والے اتنے 72 ہیں. سوائے 72 کے پورے کافر تھے. اللہ مایا کہ بس اے نوح ایمان جو لالی ہے, کشتی بناؤ, سوا کرو, ایسا طوفان بھیجیں گے کوئی بچے گا نہیں. جو ایمان لایا کشتی بڑھے گا وہ بھیجے گا. آپ کا ایک بیٹا کنان وہ کافر تھا, ایمان لے کے نہیں آیا. وہ سمجھائے کہ بیٹے کشتی میں آیا تو خدا کا عذاب ہے, طوفان آیا ہے, کوئی نہیں بچتا. کیا بولا, قال سآوی الی جبل, پہاڑ کی پناہ لے لوں گا. خوب بولا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ, اے میرے بیٹے اللہ کے عذاب سے کوئی بچا سکتا. کل طوفان آیا, پانی اوپر ہوا, لوگ بھاگ رہے ہیں, ڈوب رہے ہیں. یہ بیٹا جو ہے پہاڑ پہ چڑھ گیا, پہاڑ تک پانی آیا, پہاڑ پہ جھاڑ تھا, جھاڑ پہ چڑھ گیا, اور طوفان اوپر ہوا, ڈوب کے مر گیا.
خیر ہو گیا، پھر دنیا میں تو گیا. نوح نے فرمایا نادا نوح ان ابنی من اہلی، اے میرے اللہ ربی ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، میرے متعلقین سے ہے. وَأَنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ سچا ہے. کم از کم قیامت کے دن اس کو عذاب دے. کفر کیا رہا بھائی، غیر کی بجائے کیا کہاں بھائی. وَأَنْتَ حَاكِمُ الْحَاكِمِينَ، تو سب سے بڑا حاکم ہے. اللہ جازا دیا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرے متعلقین میں نہیں ہے. تیرا بیٹا جو بول رہا ہے وہ تیرا بیٹا نہیں ہے. انہ لیس من اہلک، تیرے گھر والوں میں نہیں ہے انہیں. دیکھیے آپ پیغمبر ہیں، آج شہزادے فلاں، پورے مکاروں کا بازار ہے پورا ہی، لمبے ٹوپیاں ڈال کے پبلک کو لوٹ رہے ہیں. واز کر کے 20,000 تعویذ 50,000 لے رہے ہیں. شہزاد گولی مارتے تھے اوپر مارو، پورا بندوق. چوروں کا بازار ہے پورے، چور نمبر بے ایمان، پبلک کو لو بنا کے لوٹ رہے ہیں. ہم بدنام ہو رہے ہیں، اچھے بھی بدنام ہو رہے ہیں. شہزادے فلاں آ رہے. قرآن بول رہا نبی کا بیٹا، پیغمبر کا بیٹا. فرمایا انہو، پھر یہاں پر ایمان نہیں فرمایا انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں ہے. یا یہ نہیں فرمایا کہ مومن نہیں ہے، فرمایا نہیں، مشرک نہیں فرما رہا. انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں ہے. تیرا بیٹا تیرے متعلق ہی نہیں، یعنی میرا بیٹا ڈائریکٹ بیٹا ہے بھائی. کسی ولی اللہ کے 50 پچھے پشتوں میں اولاد میں آگے شہزادے ہو کے لوگوں کو لوٹ رہے، مفت کی روٹی کھانے بیٹھ کے، پھکٹ کی موٹر، پھکٹ کا پیسہ. ڈائریکٹ نبی کا بیٹا ہے، پیغمبر کا بیٹا. ایسے بڑے پیغمبر بعد کے پورے انبیاء کی ان کی اولاد میں. انہو عمل غیر صالح، عمل اچھا نہیں ہے. پھر فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس کا تو علم نہیں کبھی سوال مت کر. قال انی اعوذ بک ان اسألک، یا اللہ معاف کر، پناہ مانگتا ہوں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي تَرْحَمْنِی، اگر تو نہیں بخشے گا اکمل الخاصی خسرہ پاؤں. 5 ڈوکے مر گیا، دنیا بھی گئی آخر میں گئی. خاص بات سنیے آپ، جو 72 ایمان لے کر آئے دنیا میں بھی عذاب سے بچ گئے. اور چونکہ اللہ ایمان لائے، بت پرستی چھوڑے، ایک اللہ پہ خود ایمان لائے، اسلام لائے. میرے باپ بھی کامیاب، نبی کو نبی مانے، ایک اللہ کی عبادت کرے. مسلمانوں میں جو کشتی میں بیٹھ گئے آخر میں بچ گئے وہ لوگ، چونکہ ایمان لے کر آئے. اور حضور نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح، خبردار ہو جاؤ میرے گھر والے، میری بیویاں، میری اولاد، میرے نوازے، میرے بیٹیاں، میرے گھر والوں کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی. مثل سفینۃ نوح، نوح کی کشتی مثال ہے. من رکیبہا، جو اس میں سوار ہو گیا، نجات پایا، دنیا میں بچ گیا، میرے بعد بھی کامیاب. ومن تخلف عنہا ہلکا، اور جو اس سے پیچھے رہا وہ ہلاک ہوا. جو نوح پر ایمان نہیں لائے، کشتی میں نہیں بیٹھے، اسلام قبول نہیں کیے، دنیا میں عذاب آیا، میرے بعد بھی تباہی ہے. تو میرے اہل بیت سے دشمنی کرے گا، اسے بغض رکھے گا، ان کی مقابلہ کرے گا. جیسا کہ آج رہے لوگ مسلمان ہیں، ایسے داڑیاں ٹوپیاں اسلامی کام کر رہے ہیں، کتابیں چھاپ رہے ہیں، کتاب لکھ رہے ہیں اہل بیت کے خلاف، امام حسین کے خلاف کتاب، رسول اللہ کی بیویوں کے خلاف کتاب لکھ رہے ہیں، چھاپ رہے ہیں پاکستان سے. یہاں سے ایسے بڑے داڑیاں ٹوپیاں، یہ دن رات دینی کام، بڑے بڑے ان کے آفس ہیں، جماعتیں کام کر رہی ہیں، کتابیں چھاپ رہے ہیں. کس کے خلاف؟ رسول بول رہے ہیں، وہ رسول کی اولاد کے خلاف. جو بولے ہمارا نبی بول رہے ہیں، وہ نبی کی اولاد کے خلاف کتاب چھاپ رہے ہیں. کتابیں ایسی موٹے موٹے، ایسی کتابیں آپ دیکھ نہیں سکتے. آپ میں پڑھا تو دماغ کام نہیں کرنا. آپ اہل بیت کو باغی لکھے ہیں، سرکش لکھے ہیں. رسول اللہ ہمارے جو ان کو محبت کرا، ان سے عقیدہ رکھا، اور جو ہے ان کی تعلیمات چلا، وہ کامیاب ہے. سب باتیں بہت سی ہیں، طوفان آیا ختم ہو گئے. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ ایمان اور نیک عمل ہے تو نسبت کام کی ہے. ایمان ایک عمل نہیں ہے تو کوئی کام کی نہیں ہے. آج جو ہمارے لوگ اکڑ رہے ہیں، ہم شہزادے بول رہے ہیں، جگر کو جا بول رہے ہیں، شہزادے بول رہے ہیں. ایمان اگر ہے، نیک عمل اگر ہے تو نسبت فائدہ دینے والی ہے. ایمان نیک عمل فائدہ نہیں. چنانچہ اولیاء کی امام
سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں یہ رائے طریقت میں غلامی اور فلاں جو ہے بڑا خاندان کو اہم نہیں ہے، ہمارے جو اہل اس کا ہے وہ اس پہ کامیاب ہے۔ چنانچہ بہت بڑے ولی اللہ دیکھے فوائد میں، بہت بڑے ولی اللہ تھے، ان کا ایک غلام تھا، بیٹے ہی تھے، غلام تھا، بیٹے اہل نہیں تھے، علم و عمل نہیں تھا ان کے پاس، غلام قابل تھا، علم بھی تھا، عمل بھی تھا۔ تو فرمائے وہ بزرگ لکھے نظام الدین خواجہ بند نواز کے مرشد کے مرشد لکھے ہیں کہ میرے بعد تو میرا جانشین، بیٹے نہیں، آج باپ جیتے ہو آپ، جہاں باپ مرا بیٹا بیٹھ جا رہا، آپ جانچ کر دیکھو میں کچھ بھی نہ تو ان پڑھ ہے، گدھا ہے، بیوقوف ہے، الو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، باپ متے بیٹا بیٹھ جا رہا ہے، وہ دیکھ رہے نہیں، آتا نہیں آتا اس کو، قرآن آتا، حدیث آتا، عبادت ہے، نیکی کچھ بھی نہیں ہے، باپ متے بیٹے پورے گھوڑے پورا جائیداد ہاتھ میں ہے، مفت کی روٹی جاگیر جو ہے وہ کمال کا بھگوڑ کمال، بیٹا بیٹھ رہا ہے، ان کو ہے ہی نہیں کہ تم ہے ہی نہیں قابل۔ غلام فرمایا کہا، وہ فرماتے ہیں حضرت سرکار آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے آپ کی گدی پر مجھ کو بیٹھنے نہیں دیں گے۔ فرمایا فکر مت کرو، اس کا انتظام ہم کر دیں گے۔ جیسے انتقال حضور کا غلام چاہ رہا تھا، بولے نہیں تو ہمارا غلام باپ کا، ہمارے بہت گدی اوپر بیٹھتا، بلکہ ہٹا دی اس کو۔ روایت میں آیا کہ کہیں جنگ ہوئی اسلام کے لیے، کہیں جہاد ہوا، وہ پورے بیٹے جہاد میں گئے، پورے مارے گئے اور غلام ہی جانشین ہوا۔ تو غلام گورا کالا امیر غریب نہیں ہے، راہ میں ایمان کی راہ میں نہ نبی کا بیٹا بھی ہے تو چھٹی ہو جا رہی، پیغمبر کا بیٹا ہے، سب سے پہلے پیغمبر کا بیٹا ہے، ایمان عمل نہیں ہے، اللہ بول رہا ہے تیرا اہل نہیں ہے۔ اس پر علامہ عبدالقادر صدیقی لکھے ہیں، دیکھیے آپ سب سے صدیقی میں لکھے ہیں، پڑھیے اسی آیت کی تفسیر میں کو لکھے ہیں، وقت نہیں مارچ کرنے کا، یہ جو اچھا لکھے، اس پہ 4-5 لائن ہے، اسی آیت سورہ ہود کے لکھے ہیں، نہ خاندان، نہ یہ، نہ پیسہ، نہ گورا، نہ کالا، عمل ہو، اخلاق ہو، اللہ کا خوف ہو، علم ہو، دین کی خدمت ہو، اللہ کی خوف ہو، اللہ کی اطاعت ہو، رسول کی اطاعت ہو، تو وہ حقدار ہے۔ پورے نبی کے واقعات ہیں، میں روک دے رہا ہوں، لمبا چلا قصہ۔ خاص بات اس سے کیا تھا ہمیں کہ جو ہے شاید اس میں لڑکیاں میں اللہ کا انعام احسان جو ہے انسان پر کہ ہر جگہ غور کو کرم ہی کرم ہے۔ سرکار دو عالم کا فرمان ہے کہ جو 2 فرشتے ہیں کرام الکاتبین، سیدھی جانب کا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں جانب کا گناہ لکھتا ہے، تو اللہ نے نیکی لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے والے پر حاکم بنایا ہے، انہیں حاکم ہے اس کے اوپر۔ سرکار مانتے ہیں کہ پیچھے آ چکی آیت کہ قرآن اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا قیامت میں 10 گنا ملے گا۔ تو فرماتے سرکار دو عالم کہ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی نہ بھی کرا، آگے جاؤ، آگے آ جاؤ، وہ آ گیا سامنے دکھ رہا ہے، آگے آئیے۔ سرکار مانتے ہیں کہ بندہ نیکی ارادہ کرتا ہے، نیکی ارادہ کیا، نیکی نہ بھی کیا تو یہ فرشتہ ایک نیکی لکھتا ہے، اگر نیکی کر لیا تو 10 نیکی لکھتا، اللہ کا وعدہ ہے 1 کے 10، کیا احسان ہے۔ قرآن میں اگر اخلاص بڑھ گیا 700 تک ہے، پیچھے آیا سورہ بقرہ میں، اگر اخلاص بڑھ گیا 700 گناہ تک لکھتا ہے فرشتہ، جتنا اب صحابہ کا عمل ہے، 1 روپیہ دیے تو ہمارے پہاڑ کے برابر 16 سے بڑھ کے اخلاص، جتنا اللہ کی رضا مندی، اللہ کی خوش ندی، اس کی قیمت زیادہ ہے۔ اور ہمارے سرکار جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ گناہ نہیں لکھتا، اگر گناہ کر بھی لیا تو 1 گناہ لکھنا چاہتا، یہ فرشتہ نیکی والا اس کو روک دیتا، ٹھہر جاؤ ابھی مت لکھو گناہ، تاکہ ایک نیکی کر لے۔ اب کچھ ٹائم کے بعد یہ بندہ ایک نیکی کرتا ہے، یہ فرشتہ کہتا ہے دیکھ اللہ کا وعدہ ہے 1 کے 10، ایک ہی یا 10 نیکیاں، 1 گناہ جو کیا تھا تو لکھنے والا تھا، یہ 10 نیکیوں میں 1 نیکی میں گناہ کٹ گیا، الٹا 9 نیکی نے لکھتا ہے، 10 نیکی میں یہ گناہ جو لکھنے والا تھا روک دیا، 1 نیکی 10 ہوئے، 10 میں 1 نیکی میں گناہ کٹ گیا، 9 نیکی لگتا۔ کیا احسان اللہ، کیا اللہ کا احسان ہے۔
چنانچہ حدیث میں آیا سکرما نے جب کبھی تم سے کوئی گناہ ہو جائے فوراً نیکی کر لو تاکہ یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے. وہی بات قرآن میں آ گئی, وہی بات قرآن میں ہے ان الحسنات یذہبن السیئات, ان الحسنات یذہبن السیئات, یقیناً نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. حدیث ایسی آیا کہ فجر پڑھتے ہیں پھر ظہر کے وضو کرے, فجر ظہر تک جتنا جھوٹ بولے غیبت کرے گناہ پورے معاف. ظہر میں وضو کرے گناہ حدیث میں منہ دھوئے چہرے گناہ معاف, ہاتھ دھوئے ہاتھ گناہ معاف, نماز پڑھے پورے گناہ معاف. پھر عصر تک جو غلطیاں ہو گئے عصر پڑھتے گناہ معاف. کیا احسان ہے. سگا ماتے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک پانی کی نہر ہو اور روزانہ 5 مرتبہ نہایا پانی, کیا جسم میں میل رہے گا؟ یا فرمایا یا رسول رہے گا, میل نہیں رہے گا. فرمایا یہی حال ہے 5 نماز پڑھنے والے کا, جو 5 نماز پڑھتا ہے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. فرض بھی ادا ہو رہا ہے, عبادت بھی ہو رہی, اللہ کا بھی حکم پورا ہو رہا ہے, رسول کا حکم پورا ہو رہا ہے, الٹا گناہ معاف ہو رہے ہیں, ہمارے خطا معاف ہو رہے ہیں. تو یہ آ گیا قرآن میں دلیل قطعی ہے. ان الحسنات یبرز, یہاں پہ آیا اقیم الصلاۃ طرفی النہار, دن کے دونوں جانب فجر ظہر عصر نماز قائم کرو. وزلفا من اللیل, مغرب عشاء پڑھو. کہیے پڑھو ان الحسنات, یقینا نیکیاں یذہبن السیئات, گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. ہمارا فائدہ ہے, حکم بھی ہو رہا, اللہ کی اطاعت بھی ہو رہی ہے, عبادت ہو رہی ہے, معاف ہو رہی ہے. ذالک ذکر للذاکرین, اور یہ نصیحت لوگوں کے لیے. ابھی سورہ یوسف شروع ہے, ایک دو بار ختم کر, تفصیلات ہیں. خاص بات یہ ہے پورے قرآن مجید میں اللہ نے سورہ یوسف کو احسن القصص فرمایا. قرآن کے تمام واقعات میں سب سے بہترین واقعہ, اس میں کیا کیا تعلیمات دی گئی ہیں, حکمتیں ہیں. کچھ تو تفصیل میں آئیں گے, بہت تفصیل کے ساتھ. حیدرآباد کے بڑے عالم بعمل بزرگ بہت بڑے عالم بعمل بزرگ محدث دکن حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر سورہ یوسف پر کتاب لکھی ہے, یوسف نامہ گلدستہ طریقت. میرے پاس کتاب موجود, ابھی بازار میں نہیں بھی آ گئی ہوں, گلدستہ طریقت. اس میں آخر اللہ تعالیٰ قرآن کے سارے واقعات میں سب سے بہترین واقعات اس کو بتا رہا ہے. کیوں فرما رہا ہے؟ تو تفصیل کچھ تو انشاء اللہ آپ کا عرض کروں گا میں, تفصیلات کتاب پڑھ لینا. تفسیر میں دیکھیے آپ, پورے واقعات میں قرآن کے سب سے بہترین واقعہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے. تو اس میں جو آیا ہے, ایک تو بات آ گئی ہے, اللہ جو چاہتا کوئی نہیں روک سکتا. جو خواب دیکھے یوسف علیہ السلام, اے میرے باپ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے چاند سورج مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں. 11 ستارے چاند سورج. تو فرمایا والد نے, قال یا بنی, یا میرے بیٹے, لا تقصص رؤیا کا, یہ خواب علی اخوتی کا, بھائیوں کو مت بولو, فیکیدوا کیدا, تیرے خلاف چال چلیں گے. حسد بھی آگا دیکھا. 2 بیویاں تھے حضرت یوسف یعقوب کے, بڑی بیوی سے 10 بیٹے تھے, جوان تھے. چھوٹی بیوی سے 2 تھے, یوسف بن یمین. تو اللہ کی وحی سے حضرت یعقوب کو پتہ معلوم ہو گیا کہ بیٹا یوسف بہت بڑی شان کا نبی بننے والا ہے. خالی نبی نہیں, خالی پیغمبر نہیں, بہت بڑی شان کا نبی بننے والا ہے. عاشق ہو گئے. تو بابا چھوٹا بیٹا اس کو اہمیت دیتے, بڑے بھائیوں کو, ہم بڑے ہیں گھر کے برے کام کر رہے ہیں, بابا کے پاس ہماری پرواہ نہیں ہے. حسد ہو گیا, لے آ کے چال چل کے لے آ کے بالی میں ڈال دیے. واقعہ آ گیا, بولے کیا کرنا, بابا جو ہے ہم جوان ہیں, پورا کام سنبھالے ہوئے ہیں, ہماری اہمیت نہیں بابا کے پاس. چھوٹے کے عاشق ہے بابا. حسد آج بھی دیکھیے علماء میں حسد, ہر جگہ حسد ہے, ہر جگہ حسد, ہر ایک کی برائی. خیر وہ سوچے کہ ہم کیا کریں گے, لے آ کے کھیلتے ہوئے لے آئیں گے بابا بول کے, وہاں لے آ کے یا تو مار دیں گے یا بڑے پھینک دیں گے, اور ایک اس کے کرتا نکال کے بکرے کے خون لگا کے بولیں گے بابا ہم کھیلنے گئے تھے اور بھیڑیا کھا لیا, تو کہ قمیص ہے یوسف کا خون لگا ہوا ہے, یہ پہلے پلان بنا لی ہے. اس بابا بولے چلیے بابا ہم کل جا رہے ہیں تفریح کو, یوسف کو بھیجائیے ہمارے ساتھ, اور سر مانا ہمارے ساتھ بھیجائیے,
غدن یرتا و یلب، یوسف بھی کھیل لیتا ہے، ہم تفریح جا رہے ہیں جنگل و یرتا و یلب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم عبادت کرنے والے ہیں. کیا جواب دیے؟ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم غفلت میں ہو اور یوسف کو بھیڑیا کھا جائے گا. ادھر پلان بنا لیے، پھینک دے کے آگے بولیں گے بابا کو بھیڑیا کھا گیا، جو علم غیب دیتا اللہ تعالیٰ قرآن سے. ادھر پلان بنا لیے، اللہ علم دے دیا. کیا اللہ عقل علم نبی کی دیتا ہے، پیغمبر کی جان اس کی کیا عقل علم. ادھر اکیلے میں پلان بنائیں کہ مار گلا قتل کریں گے یا پھینک دیں گے، اور اس کا قمیص کو بکری کا کھلا آگے لا کے بولیں گے بابا ہم کھیلنے گئے تھے، یوسف بچہ تھا بیٹھے ہوئے تھے، آگے گئے تفریح کو بھیڑیا کھا گیا بولیں گے. ایسا بول کے ختم کریں گے سوچیں. تو وہ جواب دیا، ابھی بول دیے مجھے اس بات کا خوف ہے، تم لے آنا تو چاہ رہے ہیں کہ تم غفلت بھی ہو اور یوسف کو بھیڑیا کھا جائے گا. تو کیا بولے؟ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اگر بھیڑیا کھا گئے تو ہم پر نقصان میں ہوں گے. خیر بھجا دیے، لے کے گئے، اکیلے دے پچکڑا مارے، حسد کیا. سگا بھائی نبی کے بیٹے، دیکھ لو خاندان کچھ بھی نہیں ہے، انسان میں اخلاق ہونا، ایمان ہونا، خدا نبی کے بیٹے ہیں. حسد کیا. آیا تفصیل لمبا دیا ہے، شارٹ بولو. لیا گیا کہ چھوٹا بچہ گورا حسین، حسد کیا بگاڑا تمہارا؟ کچھ بگاڑا نہیں. آج بھی حسد ہے، دیکھیے ہر جگہ حسد ہے، خاندانوں میں حسد، غریبوں میں امیروں میں حسد، ہر ایک کی برائی. لیا کے خوب پچکڑا مار کے لیا کے بوڑی میں پھینک دیا، خوب پیٹے. سگا بھائی ہے بے قصور، حسد کیا. خیر ڈال دیے بوڑی میں، وہ ایک جگہ اتار دیے. اگر روتے گئے بابا رات ہم کفری کرنے گئے تھے، آگے بڑھے. ساما بھائی یوسف ہم جنگل میں آگے بڑھے شکار کرنے، واپس آئے تک یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. اچھا کمال یہ اندھے بہرے ثابت قمیص کو خون لگا کے لائے. تو فرمایا کہ بہت چالاک بھیڑیا تھا، بھیڑیا کھایا قمیص ثابت ہے. ارے جانور درندہ کھایا تو قمیص پھٹتا نا. اندھے بہرے بھول گئے پھاڑنا، ثابت قمیص لے کے لائے خون لگا کے. جانور کھاتا، انسان تھوڑی ہے. سکون سے کاٹ کے کھا نکال کے درندہ فوراً پھاڑا تھا. تو بولے بہت سمجھدار بھیڑیا تھا کہ قمیص تک ثابت آ گیا، ثابت قمیص ہے. پر کہ تیری چمانی چال ہے، باقی کل آ رہا ہے. باتیں بہت سی ہیں، ہم 2-3 پوائنٹ کل عرض کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. کئی چیزیں آ رہی ہیں، پیغمبروں کی شفا ہے، ان کی اعلیٰ ظرفی، تو یہ تفصیلات واقعہ آ رہے ہیں. پھر وہ جوان ہوئے، وہ پہنچے یوسف بازار، بچے تھے، حسین تھے. روایت میں آیا ہے کہ زمین پر جتنا حسن اللہ تعالیٰ، آدھا حسن اللہ نے اکیلے یوسف کو دیا ہے. جملہ جو دنیا میں حسن اتارا ہے، معلوم کہ خالی کلر گورا لمبی نگنی، غیبی نورانیت ہے. وہ زمین پر جتنا حسن اتارا اللہ، خوبصورتی، آدھا اکیلے یوسف کو دیا. سکر میں گیا آسمان پر معراج میں، بولے کیا خوبصورت یوسف، تفسیر کا تعویل کیا، کیا حسین یوسف. تو خیر وہ جوان ہوئے، خرید دیا وہاں کا مصر کا کوئی بڑا وزیر. وہ بیوی ان کے زلیخا تھے. خیر وہ تفصیل دیا کہ وہ شادی کے قابل نہیں تھے. جوان ہو گئے، اس میں آدمی آ گیا. وہ تو جوانی بھی ہے، شوہر بھی بیکار ہے. خیر وہ ارادہ کرے تو بولے نہیں اللہ کی بنا نبی ہے، ٹھیک نہیں ہے. خیر وہ بل جبر کچھ کپڑا پاڑے کرے. پھر وہ تہمت لگا کے یوسف کو جیل میں ڈالا دی. زلیخا جیل میں رہے. تو وہ مصر کی عورتیں بولے کہ جو عزیز مصر کی جو بیوی ہے، اپنا خریدا غلام کی عاشق ہے. تو بلا کے دکھائے لا کے، تو پردہ تھا منہ پہ، آ کے پھل دیے، دیکھو بلاؤ اٹھاؤ پردہ، بولے یہ کھاتے رہو کاٹ کے. تو جو نظر پڑی یوسف پر عورتوں کی، تو میوہ کھاؤ تو پھل کاٹے کے ہاتھیں کاٹ لیے. قلنا حاشا ما ھذا بشرا، خدا کی قسم انسان نہیں ہے، انسانی نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، فرشتہ ہے. فرمایا کہ یہی وہ ہے جس کے متعلق تم مجھ کو لعن طعن کر رہے ہیں. تو تم 1 سیکنڈ میں ہوا، دن رات یہ میرے سامنے رہتا ہے، چند لمحوں میں تم ہاتھ کاٹ لیے. یہ یوسف حسین پرا دن رات میرے سامنے رہتا ہے. تفصیلات بہت ہیں، پورا ضرورت نہیں، چند باتیں کل کروں گا. اللہ ہم سب کو علم و عمل. الفاتحہ.